بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے ماہ ربیع الثانی کی اہمیت اور فضیلت۔ آج ہم ان واقعات کو بھی ڈسکس کریں گے جو ماہ ربیع الثانی میں رونما ہوئے۔ تو ناظرین، سارے مہینے اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع الثانی کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ماہ ربیع الثانی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ جب قمری مہینوں کے نام رکھے گئے تب ربیع الثانی کا مہینہ موسم بہار کے آخر میں پڑتا تھا، تو لہٰذا اسے ربیع الثانی کہا گیا۔ ربیع الثانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور احمد بن حنبل کا وصال ہوا، اور اسی مہینے میں لوگ 11ویں شریف بھی مناتے ہیں۔ ربیع الثانی کو سرکاری بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کی 11ویں تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ اس لیے عاشقان اولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصال و ثواب کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس ماہ کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس ماہ میں روزے رکھنا کیسا۔ جہاں تک ربیع الثانی کے روزوں کی بات ہے تو روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اصل روزہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، وہ قمری مہینے کے روزے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہینے کے ایام بیض کے نہ صرف روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی بلکہ اس پر اجر و ثواب کی بھی بشارت کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض کے روزے نہ چھوڑتے تھے، چاہے وہ حضر میں ہو یا سفر میں۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں راتیں ایام بیض ہیں۔ انہیں ایام بیض یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں اجیالی ہیں، یا اس لیے کہ ان کے روزے دنوں کو نورانی اور اجالا کرتے ہیں، اور یا اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اعضاء جنت سے آ کر سیاہ پڑ گئے تھے، تو رب تعالیٰ نے انہیں ان 3 روزوں کا حکم دیا۔ ہر روزے سے آپ علیہ السلام کا تہائی جسم چمکیلا ہوا، حتیٰ کہ 3 روزوں کے بعد سارا جسم نہایتی حسین ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں روزوں کے بارے میں بتائے۔ فرمایا، جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور رکھے، اور ہر دن کا روزہ 10 گناہوں کا کفارہ ہے، اور روزہ دار شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جہاں تک عبادات کی بات ہے تو ہر مہینے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، بلکہ ہر دن اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نفلی روزے، نماز، تہجد اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اصال و ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کرنی چاہیے، اور اپنے عمل سے، اپنی نیکیوں سے اور اپنے اخلاق سے ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔